الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله محترم حاضرین اہل اسلام، شیخ صاحب کی نعت میں کچھ یاد دلا تو ویسے تو ہر وقت ہی یاد لیے پر کبھی کبھی پھر یاد شدت اختیار کر دیا۔ آپ نے حضرت صاحب اس رات کے بارے میں بھائی اس رات کو لیلۃ البرات آکھیا جاتا ہے کہ اس رات اللہ دی رحمت اپنی شان دے لائے بندیاں دے اور قریب ہوتی ہے۔ تھوڑا جا فرق ہے کہ اسی منگنے کہ معاف کر،
اج رات اللہ دی رحمت پوچھ دیے کوئی معافی منگن والا ہے تو للہ جی فرق سمجھ آ گیا تو اسی بھی بندے ہاں کوئی اللہ ہے اسی نہیں رہنا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے مگر اج دی رات وچ اے ذرا اعلان ہوتا ہے کوئی معافی منگن والا تو مانگو پہلے اسی منگنے آؤ پہلے بھی دیتا ہے ایک فرق تھوڑا جا اتنا ہے کہ پہلے اسی منگنے پھر وہ عطا کرتا ہے آج اردو آفر لگی بھائی کوئی منگن والا ہے تو اس رات بندے نو خود اپنا برتن اگے کرنا چاہیے اپنی جوڑی پھیلانی چاہیے اور طلب میرے کو یا تواڈے کولوں کوئی بندہ بار بار منگے نا اسی اکتاہٹ جی محسوس کرنے ہیں کہ یار یہ ہر وقت منگتا رہتا ہے اللہ کو نہ منگیے تو ناراض ہوتا ہے کہ یہ بے نیازی کیوں لکھیں ہے میرے کو منگے بندہ جو میرا ہے اُدھے کو جتنا منگیے اتنا مالک زیادہ عطا کرتا ہے تے راضی ہوتا ہے دیکھ اس گل تے خوش ہوتی ہوتی ذات کہ میرا بندہ میرے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو یہ رات تقسیم کی رات ہے یہ رات دوزخ کو نجات کی رات ہے اس رات میں جنت تقسیم ہوتی ہے رزق تقسیم ہوتا ہے بیٹے تقسیم ہوتے ہیں ہر شے مالک جڑی ساڈے اگ وچ بہتر ہے ونڈدا ہے تے جدوں ونڈدا جو ہے تے مالک ہے تے اودے کولوں منگن لگے شرمانا نہیں چاہیے سر آپ کو سمجھ آ گیا اللہ برکت عطا فرمائے تو منگن لگے پھر کوئی طریقہ ونڈ ہوتی ہے چاہیے اسی کسی بندے کو جائے گے نا بڑے بندے کو جاندیاں نہیں آنکھی نہ بخشانا شہد ایسا کوئی ترتیب تمیز نہ اسی بندیاں کو منگن دی بھی رکھیں جیدے نال سن کام ہوئے پہنا بھی انہیں کوئی جانے بندیاں پھر انہوں نے کول بے کے تھوڑی جی انہوں نے تعریف کرنے ہیں بڑے چنگے ہو تو والد بھی بڑا چنگا چنگا تو تعلق بھی بڑا ہے تے ایک کام ہے اس لیے وہ خوش حاصل لیتا ہے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسی دسنے آ جائے اسی نہیں رہا کسی کام آیا تو وہ پوچھتا ہے دسو بات جب انہیں طبیعت بھی پازیٹیو ہو جائے وہ ہسن لگ پائے تو پھر اسی اپنی گل پیش کرنے چلو اس سے بارنے یہ بھی سیکھ لو کہ کسی کو منگنا ہوئے تو ان کی بھی وانڈی سمجھ آئی کہ بندے کو بھی منگنا ہوئے تو یہی وانڈے پر گیا ہوگی تو بیٹھا کوئی ہیلو ہائی کی ویسے کام تو بغیر بھی ہیلو ہائی رکھنی چاہیے چنگیر بھی جب پھر بندہ صرف کام کیا یاد کرے تو اگلا بندہ بھی محسوس کرتا ہے یار یہ ادو ہی آتا ہے جدو یہ کوئی کام ہو گیا کئی بار سارے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بندے ہوتے تو میں انہوں نے دسو جڑا کام ہے وہ آدھے آت لین دو میں کہ میں پتہ ہے جڑا تسی آئے ہو تسی کسی کام نہیں آئے ہو اپنا دسو میں کرا تو کبھی کبھی کام تو بغیر بندیاں نہ مانا چونکہ مالک خالق تسی آؤندے ہوتے رات ماشاءاللہ اچھی ہے تو پہلے تسی ماشاءاللہ وضو کیتا ہے نہیں تو پھر کر لینا با وضو ہو گئے بندہ کچھ نفل پڑھے کوئی تلاوت کرے کوئی تسبیح پڑھے ہوگی تے جدو سارا کام لگے تو پھر آخر تے اپنی عرض پیش کرے کہ میرے رب
ربا میں ایس کم واسطے حاضر ہویا تیرے دربار تو میرا کام ہو گیا ہے، میرا دل نہیں بندہ بہت بندہ منگے تھے وہ نہ کرے، کیڑا کمی منگنا چاہیے۔ اس رات نبی پاک سرکار اپنے حجرے سے نکل کے جنت البقیع دے قبرستان میں تشریف لے، لہذا قبرستان جانا اور اہل قبور واسطے دعا کرنا یہ نبی پاک کی سنت، ٹھیک ہے جی۔ اپنے والدین کی قبروں تے جانا، انہاں واسطے دعا کرنا۔ کچھ بندیاں تے ان قبرستان سے ڈر ہوتا ہے، پاجی قبرستان تو نہیں ڈرنا چاہیے، انہاں کماں تو ڈرنا چاہیے جڑے کام کرن دی وجہ تو قبرستان تو ڈر ہوتا ہے۔ ویسے ڈریے یا نہ ڈریے، ایک دن جانا ضروری، کم اچھے کریں، قبرستان جاؤ اور اپنے والدین واسطے دعا پڑھا کرو۔ اور قبرستان جان دے فوائد وچ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قبراں تے گیا اپنی قبر تے آخرت یاد ہوندی، قبراں بندے نو آخرت یاد کروائی جایا۔ تو اس رات جاگنا چاہیے، باقی راتیں سونا چاہیے، اس رات جاگنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ کل جمعے دا دن ہے، دن دا روزہ اگر کوئی رکھ سکتا ہوئے تو بڑے اجر دا باعث ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ اینا روزے دا بھی نیت اہتمام کرنا چاہو تو کر سکتے۔ حضور رمضان علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان کی رکھتے ہیں، ایسا روایات دیکھا ہے کہ حضور فرماتے سن شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا۔ تو یہ میرے نبی پاک کا بڑا پسندیدہ مہینہ کی، حضور کثرت نال روزے بھی رکھتے سن اور عبادت بھی فرماتے سن۔ اس مہینے تو ہی زیادہ قریب ہونا شروع ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگے پھر رمضان کا رحمت والا مہینہ تشریف فرما ہو۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں، یہ چند گزارشات سن جڑیاں پیش کر دی تھی۔ ایک گل ہو کرنی ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ آپ سارے ساتھی پھر اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہو جانا، کسی بھی جو کر سکے کسی بھی کرے۔ الحمدللہ میں ڈیوٹی کے اللہ پاک کا بڑا فضل محسوس کرنا کہ سال دیا 365 راتیں کوئی ایک ادھی رات شاید ہوئے جیڑی اسی سو کے گزاریے، باقی راتاں جاگدی لگی تے اللہ تعالیٰ دے رسول دے دین واسطے سفر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ بس یہی ڈیوٹی ہے جنہ کے کرتے پہ کر رہے ہیں، بڑی سونی ڈیوٹی تے بڑی کرما والی ڈیوٹی ہے ماشاءاللہ۔ کل اسی نکلے تھے دریائے چناب پار جنگ ہے نا، دریائے چناب پار کیتا۔ اپنے ساڈے جڑے ڈیری والے بھائی صاحب نے انہوں دوجی دریائے راوی تے رکھی، اتوں سر دریائے راوی تے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ایسی کدی کدی آوے تو پھر بہت سخت اور شدت کی رات ہوئی، تو دل نو تسلی اس گل کی اگر اللہ نے یہ سفر قبول کر لیا تو شاید اس عمل کی برکت نال اللہ راضی ہو جائے اور معاف کرنے کو گناہگار ہو جائے۔ گناہگار بنتے ہیں بھائی یہ سفر قبول ہو گیا، آپ کے مالکہ راضی ہو گئی۔ تو اگے ایک گل بھی چلی، دن بھی رات مالکہ کی یاد
اور کوئی کام نہیں دن بھی رات بھی مالکہ بھی چلو گھٹ ہوئے تھے پاکی پورے کرنا کے نہ کرنا ساڑھے کوڑ کے ٹی ایم مشینہ ہے انہیں کارڈ پا کے کارڈ دیا شیخ صاحب فکر نہ کرو تو نام نہیں ٹھیک زیادہ ٹھیک ایک کارڈ پاشے اور دسو میں کہ جی تسی شیخ صاحب آئے تو پوچھ لیا آؤ دیا جانے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی کوئی درویش ہے تو بھی بھروسہ تو کرو تسی شیخ صاحب کو آ کے پوچھنا ہے کہ ہاں بھائی تینوں جان اور کھان پین اتنے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوئی سر یہ اندر تلنے کی ضرورت نہیں نا فقیری انڈر گراؤنڈ گری فقیری انڈر گراؤنڈ گری میں بیٹھے رہو پیسے کی ضرورت نہیں آج ایک کارڈ اسی پائے کام پورا ہو گیا ساڑھوں اللہ پاک نے بڑے کرمانے بندے دیتے ہیں اے ساڑھا جڑا مسجد ہے نا سارا دیکھ لے اندر دلے کے بعد تک ساری مسجد دوبارہ رینوویٹ کی جائے اے بھی ایک بندے سارا کرا اللہ مدن سے دیوے زندگی دیوے برکت دیوے تو ایک بھائی کرمالے بندے نے وہ کرا چھڑ دے کہ تسی چپ کر کے آویا کرو مسجد دے پاس مسجد آ جایا کرو نماز پڑھیا کرو مسجد نماز کرو اس بندے واسطے دعا کرو جس ایپ نوے فلوس بڑھن مارتے اور ساری مسجد دوبارہ رنگ اگے پیچھے ہر چیز اے ٹو زیڈ کرا کے تارک صاحب یہ کرمالے بندے نے انہاں واللہ برکتاں دے وے تے بندے سمجھ دے نہیں درویشاں کو اپنے پیسے ہوتے ہیں کوئی نہیں پیسے ملے جی میں رسول اللہ کو حضرت عثمان غنی سانی جتنے سائیاں لوڑ پوندی حضرت عثمان حضرت ابو بکر حضرت عمر اپنا سارا مال لے آؤندے ہیں انج دے کچھ سنگی اللہ سان بھی دیتے ہیں جتنے انہوں نے استعمال کرنا ہوئے اتھے ہی ہو جاتے ہیں یہ ساڑھا کام چلتا پہ سارا نظام ہے بڑا سونا چلتا گیا ہے بھئیہ کام کر دو لو جی ہو گیا تو ایک مالک بھی میں نوازی ہے بھائی صاحب بڑے کرم نوازیاں نے اللہ علیہ صاحب کو فرمان دیا نا کہ بھائی کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ اٹھاتا تھا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اے یا نبی سب کرم ہے تو عزیزوں بات ہو رہی سی کہ یاد کوئی ٹھوس شے نہیں ایک کیفیت ہے بات کو سمجھو گے تو مزہ ہے یاد ٹھوس وجود نہیں ہے یہ سب نہیں یاد ایک کیفیت ہے یاد لنک ہویا بندے دے جسم دے ساری جب یاد ہے نال روحانی ربط ہے روحانی ربط ہے ربط سمجھ دے رابطہ تے اس وقت ایک کیفیت انسان سے تعریف ہے بعض اوقات وہ جسمانی ضرور ہی ہوتا ہے مثلا مفتی احمد یار خلیلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یاد ہوئے جنی اسی کرنے اپنے سرکار کو یاد کرنے اس میں ساڑھے منہ جو انہوں دا نام نکلنا یہ علامت ہوتی ہے کہ اسی یاد کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی سرکار کو یاد کر لیں اب آپ نے توجہ ہوئے تھے جب
جدو سرکار کی نظر ہو جائے امتی تے اس وقت وہ آنکھیں جو اترو جاری ہوں تو اندر تے وجد دی کیفیت تاری ہوں یہ ہوں کہ ہون انہوں سرکار یاد کر لیا ہے یہ یاد قبول ہو گئی اور بھائی صاحب سانوں کے نہیں کہنا چاہیے وہ سن ہر ویلے یاد کر وہ بڑے میں وہ مالک نے اسی نوکر خاکے بعد بھی برابر نہیں سانوں یاد کردیا رہنا چاہیے انہاں دی جدو کرم نوازی ہوئے ادو نظر فرما دے ساڑھی امی ہی ساڑھے واسطے بڑی سعادت ہے کہ جدو انہاں دی یاد کر لیں جائے باقی یاد بھول جاتی جدو سرکار دی یاد آ جائے ساڑھی ذمہ داری ہے کہ اسی انہاں نو یاد کریا اللہ نے یاد کرنا ہوئے نماز پڑھو حضور نو یاد کرنا ہوئے درود پڑھو نماز بھی حضور دی یاد ہے لیکن یہ الگ الگ طریقے ممکن نہیں کہ اس کرتے رویے تو کرم نہ فرمان فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو عزیزو قانون قرآن اچ بیان ہوئے اللہ فرمانے نے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ میرے نبی پاک سرکار میرا اللہ قرآن فرما ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم میرا نبی تو اڑیاں جاننا تو ہی زیادہ کریں اب مسئلہ کیا ہے جدو اسی یاد کریے نا کہ سانو تسلی ہونی چاہیے کوئی اپڑ دا پیا ہے جدو جان کے نظر کرم فرمائے امتی ایمان رکھے نا تو این سمجھے میں ایک درویش ایک گل سنائی اسے کتاب میں پڑھی درویش سنائی مدینہ شریف نے ملاقات کرنی میں نے یہ لگ رہا ہے کہ مدینہ شریف نے جدو تخت بیٹھے ساری کائنات دور رکھے پتہ حضور نو سارے نے یہ بس ہی دے دل کرنے نظر پھیر لگی ہے مطلب امیجنیشن ہے کہ سرکار کے بڑا بڑا تخت ہوئے تو بیٹھے ساری کائنات حضور دے کے حاضر و ناظر ہوئی حضور کی دے چاہتے رہے نظر کرم فرما دیتے ہیں جی دے چاہتے ہیں پتہ ہونا پتہ ہے نا فلانا اٹھے بیٹھا ہے فلانا اٹھے بیٹھا ہے اودے دل چاہے کفیت ہے اودے دل چاہے ان پلا حضور نو بھی کوئی بولو ہو سکتی عزیزہ ندی وقار جدو دکھ زیادہ ہو جائے جدو غمہ دا بھار زیادہ ہو جائے اپنے نبی نو یاد کریا کرو حضور دی یاد غمہ دا علاج ہے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے
تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو سمجھانے میں، گھبرائیے مت. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. حضرت ابو بکر کی عمر ایک ملک کے بیٹے سے وہی بڑے بڑے عاشق ہیں ہستیاں تے یاد آئی حضور دی ایک بیوی سن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ ساڑی سارے دی ماں دو میں ہستیاں بیٹھیاں نا تو یاد آئی تے آج یاد فرماتے نے بکر نو حضرت عمر نو کہ عمر یار چل آج نا حضرت میمونہ کو چلیے انہوں نے کیے جنی شے حضور استعمال کرتے سن وہ شے دکھاؤ. جنی چیز حضور استعمال کرتے سن وہ شے سن زیارت کراؤ. چلو سرکار کی زیارت بظاہر نہیں ہوتی لیکن جنی چیز کو سائیاں ہاتھ لایا ہو یار دی نشانی ہوتی ہے نا وہ دکھاؤ. اچھا وہ جدو آئے نا تے ماں جی اور اندروں شیشہ کٹ لیا جڑا حضور میں توجہ ہے نا تے جدو آئی نا شیشہ ابو بکر تے عمر ویکھیا تے اسی آئی نا ویکھیے تے وچوں کی نظر آتا ہے رات تے اٹھو اسی ویکھا کہ اپنا چہرہ نظر آئے گا. لیکن جدو ابو بکر تے عمر پاک نے اما جی دا دیتا ہویا او آئینہ ویکھیا جڑا حضور ویندے آئے تے دوہاں سرکاراں نو اپنے چہرے نظر نہیں آؤندے وچوں سرکار دا مکھڑا نظر آوندا ہے. تو بھائی صاحب علماء نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. حضرات علماء کہندے نے یا تے شیشے نے سرکار دی تصویر اپنے اندر سمو لئی آئی جڑی ویکھن والیاں نو نظر آوندی آئی تے یا پھر دوویں نبی دے یار فنا فی الشیخ دی اس منزل تے آئے یار دی لگی ہوئی چیز تکیا چیز نہیں یار نظر آوندا. یار نظر آیا تے یاد آ گئی نارے روندے نے حضرت فرما دے نے ان کی مہکن دل کے غلچے کھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے سب غم بھلا. تصویر لگی ہے نا عاشق وہ ہے جڑا ان ویکھے تے طرف نہیں تھوڑا مسئلہ سمجھ تھوڑا کوشش کرو کہ میں سمجھانا چاہنا سمجھ آ جائے. سید میر علی شاہ نے مرید اے میرے مرید تے اس جدو سرکار ملنا نہ مسافہ کرنا تو وجہ وجہ دیتا ڈاڈا ہونا بس سائیاں فرمایا یار تو ہاتھ نہ لایا کر دونوں ویکھیا پھر بھائی دونوں ویکھیا یار انہوں نے پھر بھی وہی وجہ ہویا تو سرکار فرمایا کہ تو گولڑے دی فلانی مسجد وچ نماز پڑھایا کر ویکھیا بھی نہ انہاں نے سنیا جی میں تہاڈی مرضی ہوئی مرید ہوندا ہی اور جڑا مان لے میں کہ سنیا جی میں تہاڈی مرضی ہوے تے ایک دن دھوبی پیر صاحب دے کپڑے لے کے تے مسجد دے بوئے کو لگیا تے حافظ صاحب باہر کھلوتے سن. بھائی حافظ صاحب باہر کھلوتے سن جے انہاں نے یار دے کپڑے دی مہنگائی نہ کپڑے ویکھے تے وجہ دو عزیزاں دی وقار اے نے او عاشق جدو عشق اس تھاں تے آوے تے پھر مرتبہ ملدا ہے جب یاد آ گئے
سب غم بھلا ملتی نہیں دل کو کسی طور تسلی اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے اب مجھے چھیڑنا اے کشش لذت دنیا اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد اس وقت نہ چھیڑ مجھے کشش لذت دنیا اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا ملتی نہیں دل کو کسی طور تسلی لمحات حضوری ہے کہ تڑپائے ہوئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دنیا دے غم مٹ جاندے نے دنیا یاد نہیں رہی جدو سرکار دی یاد آ جائے ویسے تے ہر ویلے یاد ہوندے نا پر کدی کدی یاد ذرا شدت اختیار کر جدو یاد شدت اختیار کرے پھر سرکار دی کرم نوازی ہو جائے امتی ہوئے جڑا سرکار کو یاد کرے اور بھلے نہ کیونکہ امتی کوئی ایسا لمحہ نہیں میں تاریخ پڑھا حدیث پڑھا قرآن دی آیتاں پڑھا دی اے علماء دستے نے پڑھیا بھی کہ جنہوں ایک آیت نازل ہوئی نا عذاب آئی یا ظہور ہونے لگا صحابہ کی سرکار بوڑھے ہو گئے ہو داڑھی مبارک کی کچھ وعظ کیتے آ گئے تو سرکار نے کچھ صورتاں کا نام لیا عذاب نہیں آیتاں سانوں نہ کہ اینا صورتاں میں بوڑھا کر دی حضرات یہ میرے نبی پاک سرکار کی ساڑھے نال محبت ہے بھائیات اسی کتنے بعد وقت عیسائیاں کی یاد ضرور ہو جاتی ایسا نہ کرنا اپنا تعلق حضور نال جوڑو اپنا تعلق حضور نال جوڑو دنیا چند جڑے دنیا کوئی شے نہیں ومل حیات دنیا الا متاع الغرور یہ کچھ بھی نہیں ہے کھیل ہے 4 دنوں کا اپنا اپنا کھیل لو مگر آخری ٹھکانہ ساڈا قبر اور اوتھے ساڈا سارے دا حساب اپنے حساب دی فکر کرو اپنی آخرت دی فکر کرو اپنی قبر دی فکر کرو کیونکہ تساں تے میں ایک دن اپنے مالک کے پیش اپنے عملاں دا حساب دینا یہ دنیا میں شے کتاباں وچ پڑھیا ہے حضرت نوح علیہ السلام دی جدوں روح لین واسطے والا کوئی موت آیا نا تے جڑے جھونپڑے وچ جا سو رہے آئے نا او دے پیر آپ دے باس پاؤں مبارک آپ دے باس ان تو کیتی میں سرکار 950 سال جڑے ہو کلا تے بال بنا لو تے فرمان لگے جی پتہ ہوندا نا بتوں ایڈی لیٹ آنا تے بنا لے
تیرا پتہ کوئی نہیں کس ویلے آ جانا پھر ایڈا لمبا چوڑا کوئی حساب کیتا تو یہ دا نظام درویش ہو گئے اللہ والے اتنے پکیا ٹکانا نہ کریا دے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو میرے والے سمیت مالکا کرم کیتا پر بیڑا پار ہو جائے کام بڑھ جائے انہی تے حساب کی دیا کہ مشکل یہ کرم نالی بڑھ جانا ہے کرم نوازی سائیاں کرنی ہے مہربانی کرو رمضان شریف ہوگا پیدا کوئی اپنی لینڈ سیدھی کرے اپنے آپ کو اپنے رب دے گھر دے قریب کرو اللہ راضی ہو سی مالک بھی مہربانی کر سکے کرم ہو جائے گا اللہ میری اور آپ سے اپنی حاضر فرمائے تھوڑا ذکر کر رہے ہیں آپ تھوڑا ذکر کر رہے ہیں پھر دعا کرو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ جدو اسی دعا کرتے ہیں نا پھر آپ اپنی انفرادی عبادت جاری بعد میں نماز تسبیح پڑھی جائے گی یعنی عبادت ثواب والی سرکار نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے جڑا ذکر کر لگے ہیں بھی حضور نے اپنی اہل بیت کو اور یہ جڑی نماز تسبیح بھی حضور نے اپنی اہل بیت کو بڑے پانی بڑے ذکر سارا ذکر ہی سونا ہے لیکن جڑی اے تسبیحات میں پڑھان لگا نا یا اسی آپ کے سلسلے پڑھانے مریدان یہ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا پاک کو عطا ہم پیر مریدان حرف کہتے ہیں نا حرف پڑھیا کار یہ حروف نے اذکار نے جڑے حضور نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ پاک کو عطا کیا بیٹا اور جدوں کوئی باپ اپنی بیٹی کو چیز دے گے وہ بڑی کرما والی چیز تو آپ اس انداز میں تسبیحات فاطمہ کا جان معروف امت میں آپ ساری امت پڑھ دی ہے حضور نے اپنی شہزادی کا عطا فرمایا اور امت انداز نے ماشاءاللہ بسم اللہ سبحان 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 الرحیم الحمدللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر Allah
مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اے اللہ جتنے ساتھی یار ملی زندگی دور دراز کو چل کے گزر اس بڑی رات میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے سب نے ہاتھ اٹھا رکھے میرے مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ سب کی حاضری قبول فرما اے اللہ کریم تیرے بندے تیرے عاجز تیرے گنہگار اپنے اعمال سیئات اپنے گناہاں دا بوجھ لے کے توبہ دی غرض واسطے تیری بارگاہ وچ حاضر ہو گئے اے اللہ جدی بڑی رات دا صدقہ ساڑے ساریاں دی توبہ قبول فرما استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ یا مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ جتنے بزرگ موجود نے بھائی موجود نے سب نے ہاتھ اٹھا رکھا یا مولا کریم اپنی رحیمی کریمی دا صدقہ یا مولا اپنے پیاریاں دا صدقہ اپنے محبوب آل و اصحاب دا صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آل بیت دا صدقہ حضور دے صحابہ حضرات یا مولا کریم جڑے بندے تیرے پیارے بندے نے انہاں دے وسیلے نال اسی تیری بارگاہ وچ معافی دے خاص گانا سانو سارے نوں معافی عطا فرما ساڈے گناہ ساڈی غلطیاں ساڈے خطاواں معاف کر یا مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فیض جتنے گناہ نے معاف کر جنہاں کول اولاد نہیں انہاں نے اولاد عطا یا مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ بکھیاں نو رزق عطا کر بے اولاد میں اولاد تنگ دستہ دی تنگ دستی سب کو زیارت مدینہ نصیب میرے اللہ